السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل قرآن اردو ایجوکیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہاں پہ جو آپ کا لگاتار سبق چل رہا ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے چل رہے ہیں۔ پچھلے سبق تک ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے 3 قاعدوں کو ہم نے بتایا ہے، اور آج جو آپ کو ہم بتانے والے ہیں وہ ہے قاعدہ نمبر 4۔ قاعدہ نمبر 4 کیا نام ہے؟ ادغام۔ لیکن ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام کی 2 شکلیں ہیں، ادغام 2 پارٹ میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ٹائم بچانے کے لیے ہم نے باضابطہ بورڈ پر لکھ رکھا ہے، آپ پہلے ہماری بات کو سنیں غور سے۔ دیکھیے قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے جو بتایا حروف حلقہ کے 6 حروف میں سے کوئی حروف آئے گا تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور جو 6 حروف جو وہاں پہ آیا قاعدہ نمبر 1 میں وہ 2 3 4 میں نہیں آیا ہے، آپ تلاش خود سے کر لیں۔ قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے بتایا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حروف آئے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس میں دیکھیں کہ جو 2 نمبر میں حروف آیا وہ حروف کسی آواز میں آیا ہے نہیں آئے گا۔ قاعدہ نمبر 3 میں ہم نے بتایا ہے نون ساکن تنوین کے بعد با تو نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو با آپ تلاش کریں اور جو 3 قاعدہ اس میں نہیں ملے گا، اور آپ کا جو ہے وہ آج پڑھانے والے ہیں قاعدہ نمبر 4 ادغام۔ ادغام کی 2 قسموں دونوں قسموں کو پڑھائے گا، تھوڑا سا وقت لمبا ہوگا اس لیے کہ مثالیں بھی دینی رہتی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ پہلے ادغام بالغنہ، ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ادغام بالغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، بالغنہ کے معنی غنہ کے ساتھ، اور ایک ہے ادغام بلا غنہ، یعنی بغیر غنہ کے پڑھیں گے، غنہ اس میں نہیں کریں گے، اس میں ظاہر کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو بالغنہ میں 4 حروف ہیں، یا واو میم نون۔ نون ساکن تنوین کے بعد اگر ان 4 حروف میں سے کوئی حروف آئے گا تو نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، کہیں یہ پڑھ کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ ہمارے ساتھ دیکھیں، جڑے رہے، ہم نے تو لکھ دیا پہلے نون ساکن اور تنوین کے قاعدہ نمبر 4 ادغام۔ ٹھیک ہے، ادغام کی 2 قسمیں سے نشان میں مار دیا ہے، ایک ادغام بالغنہ اور ایک ادغام بلا غنہ۔ ادغام بالغنہ میں 4 حروف ہم نے بتایا، یا واو میم نون۔ ٹھیک ہے، 4 حروف آ گئے، یہ 4 حروف نون ساکن تنوین کے بعد اگر آئے گا نون ساکن تنوین کی آواز کو غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیں مثال ہم لکھ رہے ہیں، یہاں دیکھیں۔ ٹھیک ہے، این یوتا، دیکھیے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، آپ اس میں تلاش کیجیے بالغنہ میں یا آئے گا، جی یا 1 نمبر پر ہے، آگے یا آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد یا آنے کی وجہ سے یہ یقیناً یہ بات ہم بتائیں ہیں آپ کو ضرور کہ جب ایک جگہ پر ساکن بھی ہو اور تشدید بھی ہو تو ساکن والا حرف نہیں پڑھتے ہیں، یہ بتائیں ہیں ہم ضرور۔ تشدید والا حرف کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، امپورٹنٹ تشدید والا حرف ہوتا ہے، یہ بتائیں ہیں ہم ضرور۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بھی وہی کریں گے، یہاں بھی وہی کریں گے کہ نون ساکن میں نہیں ملائیں گے حمزہ کو بلکہ تشدید میں ملائیں گے، لیکن آپ کو جو اصل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے آپ ضرور، پر آپ کو نون ساکن کی آواز ناک میں لانی ہے۔ کیسے لائیں گے؟ حمزہ یا زبر عین، عین عین، حمزہ یا زبر عین، اسی کا نام ہوگا بالغنہ۔ حمزہ یا زبر عین، یا واو پیش یو، تا کھڑا کرتا، عین یوتا، عین ایوتا نہیں بولیے گا۔ ہمارے بہت سارے بچے ہیں ایسے پڑھانے کے بعد بھی ایوتا، میامن، میجومن، من یقولو لکھا ہوا تھا، من یقولو اس طرح پڑھا، الہ واحد نہیں، اس طرح نہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے نون ساکن کے بعد یہ آیا ہے، نون ساکن کے بعد سنا کر لیں گے عین یوتا۔ نون ساکن نہیں پڑھیں گے تو بار بار کہہ رہے ہیں بھائی بات سنیں، بات کو سمجھیں، نون ساکن پر نہیں پڑھیں گے تو بات صحیح ہے، لیکن نون ساکن کی آواز ناک میں آنی چاہیے۔ عین یوتا، اسی طرح ادغام بالغنہ ہوگا، اگر آپ گنہ نہیں کریں گے پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، سننے میں مزہ بھی آئے گا۔ آپ دوسرا مثال دیکھیں، من یقول، ٹھیک ہے، من یقول، دیکھیے نون ساکن کے بعد یہ آیا ہے، یہ آیا نا، تشدید اور ساکن ایک جگہ رہے گا تو تشدید کے ویلیو زیادہ ہوتا ہے، تو تشدید آ گیا یا میں تو میم کو دیا میں ملائیں گے ضرور، لیکن نون ساکن سے ہمارا نام ہوتے ہیں من یقول، اسی کا نام کیا ہوگا؟
ادغام بالغنہ، چاروں حروف کا مثال الگ الگ کر کے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس میں اگر تنوین کے ساتھ آ جاتا ہے، اگر یہ تنوین کے ساتھ آ جاتا، موسیٰ کی جگہ تنوین اگر آتا تو اس کو بھی اس طرح پڑھتے ہیں۔ آپ کا ٹائم کم لینے کی وجہ سے ہم تنوین کی مثالیں آنے لگیں گے۔ اب آگے ہم واو مثال لکھتے ہیں، آگے چلیے واو دیکھیے، واو ایک تو یا ہو گیا، آگے دیکھیے واو کا الہا واحدا، الہا واحدا، دیکھیے ٹھیک ہے، واحدا نے سمجھا۔ تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ واو آیا ہے، ہاؤ اور ہاؤ نہیں پڑھیں گے، تنوین کی آواز نہ آنا چاہیے، اس لیے کہ بالغنہ میں واو ہے، ہاؤ زبر ہاؤ، الہا واحدا، الہا الہا، ہاؤ ہاؤ نہیں بولیں گے، الہا واحدا، اس طرح پڑھیں گے۔ دوسرا مثال دیکھیں ہیں، موعدہ، موعدہ، وعدہ، دیکھیے منسکن میں کیا آیا ہے؟ واو آیا ہے، واو، واو اس میں ہے نا، ہے، دو مثال دیں گے چاروں حروف کا، میم واو زبر ماؤ، واو پیش بو، موعو عین زیر علی، موعی دال زبر دا، موعدہ، موعدہ، یہ ہو گیا دو نمبر میں واو ہے۔ آپ دوسرا حروف کا مثال دیکھیں، آپ میم ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں صراطا مستقیما، دیکھیں میم سین پیش مستعد ورتا قافیہ زرتی، قادو زبرتن ہے، قادو زبرتن ہے نا، تو اب تنوین آ گیا، تنوین کے بعد کون سا حروف ہے؟ خود دیکھیے کیا ہے؟ میم ہے، میم اس میں ہے کہ نہیں؟ میم ہے، 3 نمبر میں، ادغام بالغنہ ہو، کیسے پڑھیں گے؟ صراطا مستقیما، رک جائیں گے یہاں تھوڑا سا، میم ساکن میں قادر میں بتائیں گے، وہاں بھی بتائیں گے، آواز نہیں ٹوٹنا چاہیے، رکیں گے ضرور لیکن آواز نہیں ٹوٹنا چاہیے، اسی کا نام صراطا، اس طرح پڑھیں گے، صراطا مستقیما، اوکے آپ کا ادغام بالغنہ، صراطا مستقیما، ٹھہرے رہیں گے یہاں پہ، آواز نہیں توڑنا، آواز میں غلط ہو جائے گا، صراطا مستقیما، اس طرح پڑھیں گے۔ دوسرا مثال دیکھیں آپ میم کا، میم مثلی، دیکھیے کیا آیا ہے مساکن کے بعد؟ میم آیا ہے، ٹھیک ہے، مساکن میں میم آیا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ میم مثلی، میم مثلی، اسی کا نام ادغام بالغنہ ہے۔ یہ 3 حروف آپ کے ہو گئے ہیں، 3 حروف کی مثال ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کو مٹاؤں گا نہیں بلکہ چوتھا نون کا یہاں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ من نبی، ٹھیک ہے، نون ساکن میں کیا آیا ہے؟ نون، یہاں دبا، دونوں کو دبا دیں گے، من نبی، من نبی، من نبی، اسی کو تھوڑا سا دبا رہے ہیں، اسی کا نام ادغام بالغنہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مثال دیکھیں آپ اسی کا، من ناصرین، من ناصرین، من ناصرین، دیکھیں کیا آیا نون کے بعد؟ نون ساکن کے بعد نون آیا ہے، نون ہے نا یہاں نمبر 4 میں ہے، نون ساکن کا نون آنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ من ناصرین، اسی کا نام کیا ہے؟ ادغام بالغنہ۔ ادغام بالغنہ کا 4 حروف ہے، یا واو میم نون، چاروں حروف کا ہم نے 2 مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے۔ آپ ہمارے زیادہ کھولیں گے اور زیادہ مثال ملے گا آپ کو، ان مثالوں کے ساتھ آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبق لمبا ہونے کی وجہ سے آپ کو 2 منٹ اور لیں گے ہم، کیوں؟ اس لیے کہ ادغام کی دونوں مثالوں کو، ادغام کی دونوں قاعدہ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی آپ کو دونوں ایک بار پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ تو ادغام کی 2 قسمیں ہیں، 2 پارٹ جو ہے اس میں سے ایک پارٹ کیا تھا؟ ادغام بالغنہ، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، 4 حروف تھے، چاروں حروف کو ہم نے 2 مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اب آپ کی باری آئی ہے ادغام بلا غنہ کی۔ ادغام بلا غنہ جو ہے
اس کے معنی ہوتے ہیں بغیر گننا کے پڑھیں گے. اس میں صرف دو حروف ہوتے ہیں لام اور را. جب لام اور را اگر آئے گا نون ساکن تنوین کے بعد، نون ساکن تنوین کے بعد اگر لام اور را آئے گا تو نون ساکن تنوین کی آواز کو بغیر گننا کے پڑھیں گے. اس کا نام ادغام بلا گننا ہوگا. ہم آپ سے قاعدہ بعد میں پوچھ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ خود سے کوشش کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. قاعدہ نمبر 2 ادغام کے دو قسموں میں سے کیا ہے؟ دوسرا نمبر ادغام بلا غنہ. کیا ہے؟ ادغام بلا غنہ. اس کی دو حروف ہیں، زیادہ نہیں ٹائم لیں گے آپ کا. دو حروف کیا کیا؟ لام اور را. دیکھیے اب ہم مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے. تنوین نون ساکن کے بعد لام اور را آئے گا تو نون ساکن تنوین کی آواز کو بغیر گننا کے پڑھیں گے. جیسے من ربک، من ربک، نون ساکن کیا ہے؟ را. را ہے کہ اس میں جی ہے. کیسے نون ساکن میں نہیں ملائیں، ڈائریکٹ لام میں ملا دیں گے، را میں ملا دیں گے. حالانکہ ہم نے بتایا بھی ہے کہ ایک جگہ ساکن ہو اور تجدید بھی ہو تو ساکن کا ویلیو کم ہوتا ہے وہاں پہ. تو وہاں والی بات یہاں بھی سوٹ کر رہی ہے، پر اس کو اسی کو یاد رکھ کر کے یہاں سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کو. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام آئے گا ادغام بلا غنہ ہوگا یا بغیر غنہ کے پڑھیں گے. دیکھیے نون ساکن کی آواز ہم نے چھپائے ہیں. میں ربک نہیں بولے ہیں، میں ربک نہیں بولے، کیا بولے ہیں؟ میں ربک. ڈائریکٹ بولیں گے میں ربک. دوسری مثال دیکھیے عیشت راضیہ، عیشت راضیہ، عیشت. دیکھیے عیشت راضیہ. تعداد 3 ہے. کون سا حروف آیا اس کے بعد؟ را ہے. تا کو را میں لگنا ہے. 3 راضیہ نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ عیشت راضیہ، عیشت راضیہ. اس طرح سے ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ عیشت راض غلط ہو جائے گا. دوسرا والا قاعدہ یہاں ریپیٹ کرنا ہے. اس طرح پڑھائے گا. کب پڑھائے گا؟ کب پڑھیں گے؟ جب را کی جگہ کوئی اور حروف ہوگا، فر میں سے کوئی حروف ہوگا یا واو میں سے کوئی حروف ہوگا، تب جا کر بولتے ہیں اور آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ را کا مثال ہو گیا. لام کا مثال دیکھیے من لدنہ، من لدنہ. دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ کیا آیا نون ساکن کے بعد؟ لام آیا ہے. میم لام زیر من لدنہ، من لدنہ نہیں، من لدنہ، من لدنہ کل لہ، لام دو پیش نون. ٹھیک ہے. کل لہ. تنوین کے بعد لام آیا ہے. تنوین کے بعد کیا ہے؟ تنوین کے بعد لام ہے. اس لیے تنوین کی آواز کو بغیر گننا کے پڑھیں گے. کیوں؟ ادغام بلا غنہ میں دو حروف ہے لام اور را. لام اور را میں سے آگے آیا لام، اس لیے کیا پڑھیں گے اس کو؟ کیسے پڑھیں گے؟ ادغام بلا غنہ کر کے پڑھیں گے، بغیر گننا کے پڑھیں گے. اس کا نام کیسے پڑھیں گے؟ من لدنہ کل لہ، بغیر گننا کے پڑھیں گے. یہ آپ کے ہو گئے ہیں چاروں قاعدے ختم آج ہو گئے. ٹھیک ہے. چاروں قاعدہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدہ ہوتے ہیں نا، اور قاعدہ نمبر 4 ادغام کے دو قسم ہوتے ہیں. تو دونوں قسموں کو ہم نے بتا دیا ہے. اب آپ چاروں قاعدہ کو زبانی یاد کریں، چاروں قاعدہ کو زبانی یاد کریں اور یاد کر کے کسی کو سنائیں اور قرآن کی تلاوت آپ کریں. تو قرآن کی تلاوت میں باضابطہ آپ قاعدہ کو فٹ کریں. اور تنوین نون ساکن کے بعد جب جو حروف آئے گا تو آپ دیکھیں کہ کون سا حروف آیا ہے. اب جو حروف آیا وہ حروف کس قاعدے میں ہے، کس قاعدے میں ہے. آپ جب یہ والا یاد رکھیں گے کس قاعدے میں یہ حروف ہے، تب آپ کو قاعدہ یاد رکھنے میں آسانی ہوگی اور قاعدہ کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مدد ملے گا. یہی آخری آپ کے طریقے ہیں. چاروں قاعدے ختم ہو گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد جو آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، وہ ہے نون ساکن کے تینوں قاعدہ. انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کی خدمت میں بہت جلدی پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.